یہ بادشاہ اور درویش کی کہانی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر شہد میں بھیگی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ درویش نے اپنا کشکول آگے کر دیا اور عاجزی سے بولا، حضور صرف میرا کشکول بھر دیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے سے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاریں، جیب سے سونے چاندی کی اشرفیاں نکالیں اور درویش کے کشکول میں ڈال دیں۔ لیکن کشکول بڑا تھا اور مال و متاع کم، لہٰذا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا۔ انچارج ہیرے جواہرات کی بوری لے کر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے بوری کشکول میں الٹ دی، لیکن جوں جواہرات کشکول میں گرتے گئے، کشکول بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام جواہرات غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا اور اس نے خزانے کا منہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ مزدور خزانے میں جاتے، سونے چاندی اور جواہرات کی بوریاں اٹھاتے اور لا کر کشکول میں ڈال دیتے، لیکن کشکول بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خزانے کے بعد وزراء اور درباریوں کی باری آئی۔ ساری کابینہ نے اپنی جیبیں، اپنی تجوریاں اور اپنے بینک بیلنس کشکول میں ڈال دیے، لیکن یہ سارا مال و متاع بھی کشکول کے پیندے میں غائب ہو گیا۔ کشکول خالی کا خالی رہا۔ اس کے بعد شہر کی باری آئی۔ بادشاہ نے لشکر کو اشارہ کیا، فوج شہر میں داخل ہوئی۔ اس نے پورے شہر کی دولت جمع کی اور لا کر کشکول میں ڈال دی، لیکن نتیجہ پچھلے نتیجے سے مختلف نہیں تھا۔ بادشاہ نے محل کی طرف دیکھا، لوگوں نے بادشاہ کا محل اٹھا کر کشکول میں ڈال دیا۔ اس کے بعد منسٹر کالونی، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ کی باری آئی۔ یہ سارے ہاؤس بھی کشکول میں ڈال دیے گئے۔ شہر کے سارے کارنر پلاٹ، سارے کمرشل ایریاز، سارے ٹھیکے، سارے پرمٹ، ساری امدادی رقوم، سارے بینک، سارے پلازے اور ساری ہاؤسنگ اسکیمیں بھی کشکول میں ڈال دی گئیں، لیکن کشکول خالی رہا۔ بادشاہ نے رعایا کی طرف دیکھا۔ انتظامیہ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بھی کشکول میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا شہر خالی ہو گیا، لیکن کشکول خالی رہا۔ آخر میں بادشاہ ہار گیا اور درویش جیت گیا۔ درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹا، مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ درویش کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ درویش مسکرایا، اے نادان بادشاہ، یہ خواہشات سے بنا ہوا کشکول ہے جسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، جناب میں اس کہانی کا مقصد نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے، دنیا اور دنیا داری درویش کے کشکول کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اس کشکول میں جو چاہیں، جتنا چاہیں ڈال دیں، یہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پہلے پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے جزیروں اور محلوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دفتر، ایک سٹینو اور ایک چپراسی کی خواہش پھیلتے پھیلتے ایوان صدر بن جاتی ہے۔ ایک دن کا اقتدار حشر تک پھیل جاتا ہے اور ایک دستخط کا اختیار سکندر اعظم بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک لقمہ دسترخوان بنتا ہے اور دسترخوان 40 ایکڑ کے ڈائننگ ہالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک کیمرہ، ایک تصویر اور ٹیلی ویژن کی سکرین پر اپنی ایک جھلک پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے ٹیلی ویژنوں اور پوری دنیا کے اخباروں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک خوبصورت، توانا اور گرم جوش عورت کی خواہش چند ماہ میں حرم بن جاتی ہے اور چند ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے بلین اور ٹریلین بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان دنیا کے تمام نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی ایک گستاخ کو گستاخی کی سزا سنانے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پھانسی گھاٹ بن جاتی ہے اور انسان پورے ملک کو پھانسی لگا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان صرف بال بنانے یا شیو کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر خود کو دیکھنے کی خواہش پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے اور اس کے بعد بولنے کی خواہش کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ پوری زندگی مائک سے چپک کر گزار دیتا ہے اور انسان 4 دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے، لیکن وہ بابر ہو یا اورنگزیب، آخری سانس تک اقتدار سے لٹکا رہتا ہے۔ چنانچہ خواہش ایک ایسا کشکول ہے جو کبھی نہیں بھرتا، جو کبھی لبالب نہیں ہوتا۔ وہ رک گئے۔
میں نے ہنس کر عرض کیا حضور خواہش دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ اگر انسان کے باطن میں خواہشیں جنم نہ لیں تو شاید دنیا میں کوئی شخص آگے نہ بڑھے۔ ایک غلام صدیوں تک غلام، ایک جاہل صدیوں تک جاہل اور ایک مظلوم صدیوں تک مظلوم رہے۔ یہ خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایڈیسن بلب بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر رائٹ برادرز جہاز بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اگر بل گیٹ 10 بائی 12 فٹ کے ایک کمرے کی کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کارپوریشن بنا سکتا ہے تو میں مائکروسافٹ کیوں نہیں بنا سکتا؟ حضور یہ ہمارے سارے کیوں ہماری خواہش کی جڑوں میں جنم لیتے ہیں اور یہ آنے والی زندگی میں ایسی ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں جو شروع میں انسان کو آگے لے جاتی ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کی شکل دے دیتی ہے۔ اگر انسان خواہشوں کو گناہ سمجھتا تو آج دنیا میں بلب ہوتا اور نہ ہی ریل گاڑی۔ اگر انسان قناعت کو زندگی کا مقصد بنا لیتا تو ہم آج تک غار میں ہوتے اور جسم پر پتے باندھ کر زندگی گزارتے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا حضور آج ہمیں زندگی میں جو رنگ، جو خوبصورتی اور جو خوشبوئیں نظر آتی ہیں یہ سب انسانی خواہشوں کی پیداوار ہیں، اور آج ہمیں دنیا میں جتنی آزادی اور جتنے حقوق نظر آتے ہیں ان سب نے خواہشوں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اگر انسان اپنی غربت اور اپنی بیماری کو اپنا مقدر سمجھ لے اور خواہش کو زندگی سے خارج کر دے تو آپ یقین کیجئے وہ زندگی میں کبھی صحت مند اور خوشحال نہ ہو۔ ایک غلام غلامی میں زندگی گزار دے اور ایک مزدور اینٹیں ڈھوتا ہوا فوت ہو جائے۔ یہ خواہش ہوتی ہے جو مزدور کو ٹھیکیدار اور غلام کو آزاد بناتی ہے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ امید ہمیشہ خواہش کے وجود سے جنم لیتی ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو دنیا سے امید ختم ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں 2 قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں، نیک خواہشیں اور بد خواہشیں۔ نیک خواہشوں اور بد خواہشوں میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا دولت کی خواہش قارون میں بھی تھی اور حضرت رابعہ بصری بھی اللہ تعالیٰ سے خزانے طلب کرتی تھی، لیکن ان دونوں کی خواہش میں فرق تھا۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص کہلانے کے لیے دولت جمع کر رہا تھا، جبکہ حضرت رابعہ بصری دنیا کے تمام غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے دولت مانگ رہی تھی۔ لہٰذا ایک کی خواہش کشکول بن گئی اور دوسرے کی خواہش اسے قطب کے درجے تک لے گئی۔ یہ صرف نیت کا فرق تھا جس نے قارون کو قارون اور رابعہ بصری کو رابعہ بصری بنایا۔ دنیا میں جھولی پھیلانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بازار حسن میں جھولی پھیلائی تو وہ معزز شخص کہلائے۔ اسی طرح آج جب عبدالستار ایدھی کراچی کی گلیوں میں جھولی پھیلاتا ہے تو لوگ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش کی نیت کا فرق ہے۔ میں رکا اور ان سے عرض کیا خواہشیں بری نہیں ہوتی، خواہشوں کی نیتیں اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ یہ ہماری نیت ہے جو ہماری خواہش کو کشکول کی شکل دیتی ہے یا اسے عبادت بنا دیتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ خواہش امید ہوتی ہے اور امید دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔